جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز میں آپ کو وہ سکون ملے گا جس کے لیے آپ پورا دن پریشان رہتے ہیں اوور تھنکنگ کر کے۔ وہ آدھی رات کے 10 منٹ آپ کے پورے دن کی دوا کا کام کریں گے، نہ کوئی ٹینشن اور نہ ہی کوئی مایوسی آپ کو چھوئے گی۔ تہجد کے کم از کم 4 رکعت تو ضرور ادا کریں، 2 رکعت کر کے پڑھنا شروع کیجئے، 2 رکعت نفل کی نیت کیجئے۔ تہجد کی نیت سے ایسا بولیں، نیت کرتے وقت پھر ثنا پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی بھی ایک سورہ پڑھ کر رکوع میں جائیں، پھر سجدہ کیجئے، دوبارہ کھڑے ہو کر پھر ثنا پڑھیں اور پھر کوئی ایک سورہ، پھر رکوع اور سجدہ کر کے سلام پھیر لیجئے اور 2 رکعت بالکل اسی طریقے سے ادا کیجئے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو نا، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے جس سے مایوس ہو گئے ہو وہ معجزہ ہی تمہارا نصیب ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب اس آخری دعا کا منتظر ہو جو تم نے ادھوری چھوڑ دی۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو تم، اللہ پر توکل کی سیڑھی پکڑ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑو تم۔ تمہاری کہانی مکمل ہوئی ہی کہاں ابھی؟ قبولیت کے امکان ختم کیسے ہو سکتے ہیں جب قبول کرنے والا لاسوال ہو؟ کر دیا ہوگا تمہاری سستیوں کو نظر انداز اللہ نے، ایسے نا امید نہ ہونا تم۔ کرو نیند قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا تم۔ تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا کہ وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔